الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام مشائخ اعظام، دعات کرام، معزز بھائیوں، عزیز ساتھی اور ہماری ماں اور بہنوں، موضوع جس طرح کی شیخ محترم نے واضح کر دیا کہ اختلاف کے آداب سیرت کی روشنی میں، تو اختلاف کے متعلق یہ بات ہوگی، اختلاف کا کیا معنی مطلب ہے، پھر ایسے ہی اختلاف کی قسمیں کتنی ہیں، پھر اختلاف کے انواع کتنے ہیں، اور پھر ایسے ہی اس کی مثالیں کیا صحابہ کرام کے زمانے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت الصحابہ میں یہ مثالیں ملتی ہے، کیا صحابہ کرام میں اختلاف رہا، اور پھر اگر اختلاف رہا تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اور پھر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ایسے مسائل میں، ایسے اختلافی امور میں۔ بھائی اور بہنوں، تب یہ ہے یہ موضوع، اور اس کے جو اہم نقاط ہیں میں نے واضح کر دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اختلاف، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے، سنت کونیہ ہے، یہ اللہ تعالی نے جب سے یہ انسان وجود میں آیا ہے اختلاف رہا ہے اور اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، کہ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک راہ پر ایک گروہ کر دیتا، سب کو متفق متحد کر دیتا، سب کا دین مذہب ایک ہو جاتا، آپس میں منتشر مختلف نہیں ہوتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، الناس مختلفون على ادیان شتى الا من رحم ربك فمن رحم ربك غیر مختلف، کہ لوگ مختلف دینوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف دینوں میں یہ ہیں، اور یہ اللہ رب العزت یہ جو لوگ مختلف دینوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ بس متفق ہیں یا حق پر ہے جن پر اللہ کی رحمت ہے، تو جس پر اللہ رب العزت نے رحم فرمایا تو وہ مختلف نہیں ہے، وہ اختلاف نہیں کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اختلاف کا معنی مطلب کیا ہے؟ اختلاف یہ مشہور لفظ ہے، عربی میں بھی مستعمل ہے، بلکہ عربی ہی لفظ ہے اور اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اختلاف کا معنی اتفاق کی ضد ہے، اجماع کے خلاف ہے۔ اگر کسی بھی مسئلے میں دو رائے ہو گئی تو یہ اختلاف ہو گیا۔ اگر دو لوگ ہیں، ایک کی رائے، ایک کہہ رہا داہنے طرف جانا چاہیے، دوسرا کہہ رہا بائیں جانا چاہیے، اختلاف ہو گیا۔ تو یہ اختلاف یعنی اتفاق کی ضد ہے۔ یہ اختلاف کا معنی مطلب۔ اختلاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ اختلاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو اختلاف کی دو اہم قسمیں ہیں، ایک اصول میں اختلاف اور ایک فروع میں اختلاف، یعنی ایک بنیادی امور میں اختلاف کرنا، اور ایک جو ہے جو فروعی مسئلے مسائل ہیں اس میں اختلاف کرنا۔ تو بنیادی یا الاصول جس کو کہتے ہیں، یعنی بنیادی امور میں اختلاف کرنا، یعنی جو جس طرح عقیدہ کے جو یا ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں اختلاف کرنا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ واجب ہے ہر انسان پر، ایسے ہی فرشتوں پر، ایسے ہی رسولوں پر، ایسے ہی آخرت پر۔ اب اگر اس میں کوئی اختلاف کرے، کوئی نہ مانے، اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کی عبادت میں اختلاف کرے کہ غیر اللہ کے لیے بھی عبادت جائز ہے، فرشتوں کے بارے میں شک کرے، روز آخرت کے بارے میں شک کرے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے اور سب کا حساب کتاب لے، تو یہ تو بنیادی امور میں اختلاف کر رہا ہے، اور یہ گمراہی ہے اور یہ کفر ہے۔
ایسے ہی بنیادی امور میں اختلاف سے مراد شریعت کے جو عقائد کے جو بنیادی احکام ہیں، اور ایسے ہی جو شریعت کے اور جو احکام ہیں جس پر اہل علم کا اتفاق ہے، تو اس پہ اختلاف کرنا یہ حقیقت میں یہ گمراہی ہے۔ اور اس قسم کے اختلاف یہ صحابہ کرام میں نہیں پایا گیا، نہ سلف صالحین میں پایا گیا، نہ ائمۃ الہدی میں پایا گیا۔ اور دوسری جو قسم ہے اور وہی مراد ہے یہاں، وہ ہے اختلاف فروع میں، یعنی ایک بنیادی امور ہے اور ایک غیر بنیادی امور ہے، ایک عقائد کے مسئلے ہیں اور ایک جو فروعی احکام مسئلے مسائل شریعت کے جو احکام کے متعلق جس میں ایک سے زیادہ احتمال ہو سکتا ہے، اس میں ایک سے زیادہ رائے ہے، اختلاف تو ہے لیکن دونوں کا امکان ہے، دونوں کے پاس دلیلیں ہیں، امکان ہے یہ بھی صحیح اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ صحیح ہے، ممکن ہمارے نزدیک زیادہ اقرب الی الصواب ہے، لیکن دوسرے کے نزدیک وہ دوسرا قول اقرب الی الصواب ہے۔ یہ ہے فروع میں اختلاف کرنا۔ اور سلف صالحین، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بنیادی امور میں اور ایسے ہی شریعت کے جو بنیادی امور ہیں اصل مشروعیت کے بارے میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ اختلاف انہوں نے فروعی مسائل میں انہوں نے کیا۔ اب یہ جاننے کے بعد کہ اختلاف کا کیا معنی مطلب ہے اور ایسے ہی اختلاف کی قسمیں کتنی ہیں، ایک اصول میں ایک فروع میں، یہ اب ذکر کر رہا ہوں کہ اختلاف کے اسباب کیا ہے، اختلاف کے دوافع کیا ہے، کیوں اختلاف ہوتا ہے، کیوں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف ادھر میں اس شرعی نقطہ نظر سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ عموماً اختلاف کے اور بھی اسباب ہیں، اور یہ بھی ابھی جب صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا ان کے درمیان جو اسباب رہیں وہ کم رہیں، اور جس قدر آپ آگے بڑھتے گئے تو اسباب اختلاف کے اور زیادہ ہو گئے۔ جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا رفع الملام اپنی کتاب میں رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اس میں انہوں نے 10 اسباب بیان کیا۔ اب اگر ہم اس کے بعد دیکھیں گے، تفریع میں جائیں گے اور شرعی نقطہ نظر سے فقہا کو، علماء کو ہٹا کے اور اسباب اختلاف دیکھیں گے تو اور مختلف اعتبار سے اور بھی اس کے اسباب ہیں۔ تو بہرحال تین اہم دوافع، تین اہم اسباب ہیں اختلاف کے۔ ایک تو وہ اختلاف جس کی وجہ خواہشات نفس، یعنی آدمی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی مصلحت کو مقدم کرتے ہوئے، اپنی مفاد کو آگے رکھتے ہوئے، اور ایسے ہی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس علم ہے، فہم ہے، فقہ ہے، سمجھ ہے، اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو اختلاف ہے جس کی وجہ ایک یہ بنیاد شریعت، قرآن، حدیث، یا ایسے ہی اگر شریعت سے ہٹ کر وہ امور ہیں جس کا تعلق عقل سلیم سے ہے وہ نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفس کی بنا پر وہ اختلاف کر رہا، اور یہ اختلاف مذموم ہے، اور وہ جو آدمی ایسا اختلاف کر رہا ہے تو وہ قابل ذم ہے، مذمت کا مستحق ہے، وہ برا آدمی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى، اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا نتیجہ ہوگا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو راہ حق سے تم بھٹک جاؤ گے یا بھٹکا دیے جاؤ گے۔ ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے، اس کی بنا پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ خواہشات نفس کے وجہ سے، اور ادھر ہو سکتا ہے کہ ایک سوال آئے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی جو ہے جو اختلاف کر رہا ہے وہ اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہے، اپنی مفاد کو مقدم کرتے ہوئے اس کی ذاتی مصلحت کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہے۔ تو اس کا دیکھیے دو سبب ہے جاننے کے لیے، ایک تو خارجی سبب ہے اور ایک داخلی سبب ہے۔ خارجی یعنی دوسرے لوگ کیسے جان سکیں گے کہ یہ آدمی خواہشات نفس کی بنا پر اختلاف کر رہا، اپنی فائدے کو مقدم کر رہا ہے، تو وہ اس طرح جانا جائے گا کہ
اس کی بات جو ہے وہ صریح جو قرآن اور صریح جو حدیث ہے، جو اہل علم کا جو اجماع ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو یہ واضح ہے کہ یہ صاحب ہوا ہے، یہ صاحب ہوا ہے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا، اپنی ذات اپنی مفاد کو یہ آگے رکھ رہا ہے۔ اور ایسے ہی اگر وہ عقل سلیم کے خلاف ہو، مثلا کہے کہ زنا، عقل سلیم اور ایسے ہی جو انسانی جو اخلاق اور آداب جس میں سبھی اتفاق کرتے ہیں، اچھے اخلاق کو سبھی اس کے قائل ہوتے ہیں، برے اخلاق کے سب اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح مثلا یہ محرمات کو جائز قرار دینے کی کوشش کرے، شبہات پیش کرے، مثلا جیسے زنا، تو یہ آدمی یہ جو ہے یہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے بنا پر یہ خلاف ظاہر کر رہا ہے۔ اور ذاتی سبب ہے جو آدمی خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، اگر اپنے بارے میں غور و فکر کرے اور اپنی نفس سے سوال کرے کہ یہ ہم نے جو کہا ہے، جو میں اس قائل ہوں، جو یہ میں رائج کر رہا ہوں اور میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں، کیا میں اس سے مطمئن ہوں؟ کیا اس کا سبب یہ شرع ہے، قرآن و حدیث ہے، عقل سلیم ہے، فطرت سلیمہ ہے؟ تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ ایسی ایک علامت ہے کہ نفس کے اندر تردد ہو، عدم اطمئنان ہو، آدمی تنہائی میں پریشان ہو، یہ اس کی یہ پہلی جو قسم ہے اس کے متعلق کہ جو خواہشات نفس کی وجہ سے جو مخالفت کرتے ہیں، اور دوسرا جو خلاف ہے وہ ہے حق کی وجہ سے، حق کی وجہ سے اختلاف وہ کرتے ہیں، یعنی نفس خواہشات کو مقدم نہیں کرتے ہیں، بلکہ حق بات جو ہے، حق نے ان کو کہیے حق نے مجبور کیا ہے، حق کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے وہی علم اور ایسے ہی عقل سلیم، جس طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مخالفت کی۔ کس کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مشرکین کی مخالفت کی، اہل مکہ والوں کی مخالفت کی۔ پھر آپ کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے یہ شرک، کفر، اہل شرک کی انہوں نے مخالفت کی۔ کیوں مخالفت کی؟ وحی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اے اللہ کے نبی لوگوں کو ایک کلمہ کی طرف دعوت دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ تو یہ مخالفت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ حق کی بات رہی اور حق کی وجہ سے آپ نے مخالفت کی۔ اب تیسری جو قسم ہے سبب، وہ ہے جو خلاف، وہ اختلاف جو مدح اور ذم کے درمیان ہوتا ہے، وہی جو فروعی مسائل میں جس کے احتمالات ہو سکتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ احتمالات متعددہ جو ہیں اس کے کچھ پھر اسباب ہوتے ہیں، اسباب ترجیح ہوتے ہیں، جس کے بنا پر پھر کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ قول صحیح ہے، یا یہ شخص صحیح ہے، یا یہ عالم یا ایسے یہ داعی اس کی بات زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اسباب ترجیح ہوتے ہیں وہ فروعی مسائل میں۔ بھائی اور بہنوں، یہ اس کے بعد اب قریب ہو رہا ہوں اپنے موضوع سے، اور ایسے ہی صحابہ کرام تک ہم پہنچتے ہیں، ان کے زمانے میں کیا اختلاف ہوا، اور اگر اختلاف ہوا تو اس کی کیا مثالیں ہیں، اور اگر اختلاف ہوا تو اس کے اسباب کیا رہے ہیں، اور پھر ان کے پھر آداب کیا رہے۔ تو چلیے کئی نقاط ہیں اس میں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا یقیناً، اور کئی مثالیں آپ سبھی بھی جانتے ہوں گے، سیرت میں گزرے ہیں، اور ایسے صحابہ کرام کے دور میں بھی۔ تو ان اختلاف جو صحابہ کرام میں واقع ہوئے، اس کے دو اہم اسباب رہے، دو اہم بنیادی اسباب۔ پہلا سبب وہ شرعی جو نصوص ہیں، قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں، کبھی کبھی کئی معانی، کئی اس میں مرادیں ہو سکتی ہیں، اس کے وجہ سے شرعی، اور ایسے عربی زبان یا کوئی بھی زبان، کسی بھی زبان میں ایک سے زیادہ مفہوم، معنی، مطلب ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ یعنی ایک ہی نص ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی دلیل ہے، اور اس کے
دو معنی ہو سکتے ہیں، جس طرح کی ابھی آئے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو فی بنی قریظہ، کہ نماز عصر جا کر بنو قریظہ، دیار بنو قریظہ میں، ان یہودیوں کے دیار میں، ان کے محلے ہی میں جا کے پڑھنا ہے۔ ایک دوسرا سبب یہ ہے عقول، افہام، سمجھ، ادراک بھی لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ دو بھائی ہوتے ہیں، دونوں کا فہم، عقل، ادراک، سمجھ ایک نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بھی جن کی تعداد ہزاروں تھی، لاکھ سے اوپر، ان کے بھی اس طرح ادراک، فہم، سمجھ مختلف رہا۔ اس پر بھی مثلا جو یہ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی یہ مثال، اور کبھی کبھی ممکن ہے کہ ایک آدمی تعجب کرے کہ کس طرح ان سے یہ کس طرح انہوں نے فہم لیا جبکہ وہ صحابی تھے۔ ممکن ہے آدمی کچھ اور مفہوم اس سے نکال لے۔ تو وہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت کریمہ روزے کے متعلق وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا کہ کھاتے پیتے رہو رات میں یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تعبیر کی صبح کی سفید دھاگے سے، اور ایسے ہی رات کی تعبیر کی کالے دھاگے سے، یعنی مراد جب سفیدی ظاہر ہو جائے، وہ فجر صادق جو ہے اس وقت تک کھاتے رہو، جب تک رات باقی ہے کالا یہ دھاگا ہے، جب تک کھاتے پیتے رہو، سفید آ جائے تو رک جاؤ، روزہ شروع کر لو۔ انہوں نے رسی لائی، ایک کالا اور ایک سفید، اور اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے رکھ دیا، اور پھر اس کے ذریعے یہ سمجھنا چاہے اس آیت کو کہ یہ جب سفید والی رسی نظر آ جائے تب تک کھاتے پیتے رہو۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ ایک تو کہا ان وسادتک لعریض انما ہوا سواد اللیل و بیاض النہر، کس طرح تو تمہارا تکیہ تو بہت ہی وسیع ہے، اور یہ مراد جو ہے آیت میں سواد اللیل و بیاض النہر، رات کی تاریکی اور ایسے ہی دن کی سفیدی ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک ہی اسی آیت سے کچھ صحابہ کرام نے، ایک صحابی نے کچھ اور مفہوم لے لیا، ایک دم ظاہری لفظ، اس کا ظاہری جو لفظ ہے وہ انہوں نے سمجھا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے تیمم کے بارے میں فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُم جُنُبًا أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ۔ پھر تیمم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پوری آیت جو وضو کا ذکر کیا، الذی آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پاک مٹی ہے اس سے تم تیمم کرو، اور تیمم کیا کرو؟ اپنے چہرے پر مسح کرو اور اپنے ہاتھ پر، فامسحوا بوجوهكم وايديكم۔ اب ہاتھ عربی زبان میں ہاتھ کا کیا معنی ہے؟ کیا رہا ہے بھائی اور بہنوں؟ ایک تو ہاتھ یہ ہے، صرف یہ ہتھیلی جو ہے، ایک ہاتھ اس سے وسیع بھی آ رہا کہ یہ بھی داخل ہے کوہنیوں تک، ایک آ رہا کہ پورا یہ ہاتھ، یہ بھی ہاتھ، لیکن اب اس آیت میں کیا مراد ہے؟ اب کچھ نے یہ سمجھا کہ مراد ہے پورا یہاں، یعنی بازو تک، یہ پورا یہ ہاتھ، یہ لمبا، یہ پورا مٹی سے مسح کیا جائے، جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے، آپ نے اپنے ہاتھ کا مسح کیا، صرف یہی یعنی جو انگلیاں ہیں اس کے اوپر، یہ کف کا مسح کیا، اور ایسے ہی چہرے کا۔ تو یہ ایک اہم سبب رہا جس کی وجہ سے یہ عربی زبان کی کئی معنی اس میں امکان ہے، اختلاف ہوا۔ اس پر اور بھی مثالیں ہیں، اور ایک دوسرا اب سبب یہ ہے اس میں، اس کی وجہ کہ
اس کا ایک دوسرا سبب یہ ہے، ایک تو یہ پہلا سبب رہا کہ عربی زبان کا کئی معنی، اور ایسے ہی دوسرا افہام اور ایسے ہی سمجھ بھی یہ مختلف رہی، اور پھر ایسے ہی اسی سے متصل یہ بھی ہے کہ آدمی بھول بھی جاتا ہے۔ اس میں بھی مثالیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ابن مسعود کے ساتھ پیش آیا، عمر رضی اللہ عنہ حاضر رہے، لیکن بعد میں عمر رضی اللہ عنہ بھول گئے اور انہوں نے یاد دلایا، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے پیش کی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ اختلاف کے دو اہم جو رہا صحابہ کرام کے درمیان۔ اب میں چند مثالیں ذکر کر رہا ہوں صحابہ کرام کے زمانے میں جو اختلاف ہوا، اور اختلاف ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو صحیح قرار دیا۔ ایک مشہور مثال اس میں غزوۃ الاحزاب کے بعد جو غزوہ بنی قریظہ ہے اس میں واقع ہوا۔ غزوۃ احزاب سن 5 ہجری میں یہ غزوہ واقع ہوا شوال میں، اور یہ غزوہ الخندق جس میں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے وہ آئیڈیا دیا تھا کہ خندق شمال مدینہ جہاں سے دشمنوں کا داخل ہونے کا امکان ہے وہاں یہ خندق کھودی جائے تاکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اور مدینہ میں جانتے ہیں کہ یہودی بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق رہا ان کے ساتھ کہ باہر کا دشمن اگر آئے گا تو ہم سبھی کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ بہرحال انہوں نے خیانت کی اور اندر اندر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اپنے جانب سے ان کو گھسنے دیں گے تاکہ مدینہ والوں پر مسلمانوں پر حملہ کر سکے اور ایسے ہی ان میں جتنا ممکن ہو نقصان پہنچا سکے۔ یہ خیانت انہوں نے کی، اور پھر قصہ یا واقعہ یہ ہے یہ غزوہ احزاب کا کہ وہ خود بزدل ہو گئے اور وہ چھوڑ کر پھر چلے گئے، اور 10,000 کی تعداد تھی، قریش غطفان اور قبائل جمع ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی صحابہ یا مسلمانوں کے خلاف۔ تو بہرحال اس میں بنو قریظہ نے بہت بڑی خیانت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا یہ جو لباس تھا اور جنگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار کے ساتھ جب اس کو اتارنے لگے تو جبریل امین آئے کہ فرشتوں نے اب تک اپنا ہتھیار نہیں رکھا ہے، اور حکم دیا کہ بنو قریظہ جنہوں نے خیانت کی ہے ان سے جا کر ان کا مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ لفظ میں آپ نے یہ حکم دیا کہ جلدی کریں اس کے لیے، اور آپ نے کہا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا کی بنو قریظہ، دیار بنو قریظہ، یعنی عصر کا وقت داخل ہو گیا تھا یا داخل ہونے والا تھا، المہم یہاں نہیں پڑھنی ہے، یعنی جلدی کرو۔ اور کہاں جا کر پڑھو؟ دیار بنی قریظہ میں۔ صحابہ کرام نے لبیک کہا۔ اب تیاری کرنے کے لیے، وہ بھی جنگ کے لیے آدمی جاتا ہے تو تاخیر تو ضرور ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ عصر کا ٹائم راستے میں آ گیا، بلکہ وقت بھی ختم ہونے کا قریب ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ہم بنو قریظہ ہی میں جا کر نماز پڑھیں گے، وقت بھی ختم ہو جائے، اول وقت چلا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ظاہری لفظ پر انہوں نے عمل کیا، لا یصلین احد منکم العصر الا فی بنی قریظہ، لفظ ظاہر واضح ہے کہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھی جائے، ادا کی جائے، اور تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہاں جا کے انہوں نے پڑھی۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد تھوڑی ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہ ہے کہ ہم جلدی کریں، اور یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ اگر راستے میں نماز کا ٹائم آ گیا اور نماز کا وقت ختم ہو سکتا ہے تو ہم قضا کریں۔ تو انہوں نے وہی نماز پڑھی، تو انہوں نے حقیقی لفظ کو نہیں دیکھا، اس کا معنی جو مقصود تھا، معنی جو مراد تھا، اس پر انہوں نے غور کیا۔
अच्छा भाइयों और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो अब सवाल है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों में से एक को सही करार दिया, दूसरे को गलत ठहराया? नहीं, किसी को आपने बुरा भला नहीं कहा। और ये दोनों फरीकैन ने भी इख्तिलाफ रहा, किसी ने दूसरे को नहीं कहा कि तुमने गलत किया, हमने सही किया। जिन्होंने नमाज पढ़ी उन्होंने नहीं कहा कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया, तुमने हदीस पर अमल नहीं किया। और जिन्होंने जल्दी की वजह से ताखीर कर दी, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हमने नमाज को टाइम पे पढ़ा, तुम लोगों ने तो नमाज को छोड़ दिया। तो ये एक मिसाल, इख्तिलाफ हुआ। आखिर में जिक्र करूंगा कि सहाबे कराम के जो इख्तिलाफ होते थे उनका किस तरह अदब आपस में रहता था। अच्छा, तो ये एक मिसाल। एक दूसरी मिसाल ले लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये भी मारूफ और मशहूर वाक़या है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकार किया, कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई नहीं हुई है, और उन्होंने कहा ये मुनाफिकीन की साजिश है। किस्सा तवील और मशहूर है। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर थे, फिर वो दाखिल हुए और देख रहे कि इस तरह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु धमकी दे रहे हैं और ऐसे ही इसका इनकार कर रहे हैं। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हुजरा में गए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर ऊपर से डाल दिया गया था। आपने बोसा दिया, तिब्त हय्यन मय्यतन या बिअबी व उम्मी अंत या रसूल अल्लाह। और फिर उसके बाद बाहर निकले और सहाबा मुंतजिर थे कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय और मौक़िफ़ इसमें क्या है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक रहे थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन वो शुरू में रुके नहीं और यहाँ तक कि कहा अय्युहल हालिफु अला रिस्लिक, कसम खाने वाले जरा संभलो या जरा ठहरो, जरा सोचो। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और लोग भी दाखिल हुए। फिर उन्होंने अपनी मशहूर तकरीर पेश की, अय्युहन नास मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, के लोगों जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, यानी उनके डर से कि वही नाजिल हो जाएगी उसके मुताल्लिक, तो याद रखे, सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई हो गई। वमन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ताला जिंदा और हमेशा हमेश वो ज़ात जिंदा रहेगी। और फिर कुरान मजीद की आयत करीमा की तिलावत की कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल फ़इन मात औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इससे पहले भी और अंबिया रसूल किराम भेजे गए। क्या अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई हो जाए या आपको शहीद कर दिया जाए तो तुम दोबारा कुफ्र के तरफ पलट जाओगे? ये आयत करीमा सुनने के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से वो तलवार गिर गई और वो भी जमीन पर गिर गए और कहने लगे कि ऐसा महसूस हो रहा कि ये आयत करीमा अभी नाजिल हुई, जबकि ये आयत करीमा ग़ज़वे उहद के बाद नाजिल हुई थी। और सहाबे किराम को ये आयत करीमा मालूम थी, खुद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आयत के बारे में उसके वो इल्म थी, बल्कि महफूज थी और उन्हें भी ये आयत का पहले से इल्म। लेकिन सुभान अल्लाह, उस वक्त वो इस्तिहबार नहीं रहा। देखिए, ये भी सबब है कि कभी कभी आयत या हदीस उस वक्त हाजिर नहीं होता है, जिसकी वजह से इस मसले में इख्तिलाफ होता है। लेकिन फिर ये हदीस या आयत आने के बाद वो इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। और यही मौक़िफ़ हमें और आपको भी अपनाना चाहिए, हर मुसलमान को उन इख्तिलाफी मसाइल में। ऐसे ही जो बहुत से फुरूई मसाइल में अइम्मतुल इस्लाम में इख्तिलाफ हुआ है और एक ही मसले में एक आलिम, एक फ़क़ीह कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो दलील जब आ गई तो हमें उस दलील को लेनी चाहिए। और दलील जब तक नहीं आई, मादूर था, ये भी मादूर, वो भी मादूर, और तमाम इमाम ने इसीलिए कह दिया अगर हदीस सही है तो वही हमारा मसलक। और इसकी मिसाल ये समझने के लिए भाई और बहनों ये है कि अगर आप सफर में निकले और ऐसी बस्ती या कहीं ऐसे जगह से गुजरे आप कि वहां उस जगह पर कोई आदमी नहीं रहा और अंधेरा था, आपने इज्तिहाद किया और नमाज आपने पढ़ ली। नमाज तो आपने पढ़ ली और
پھر جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ آپ نے یہ قبلہ کی طرف نہیں نماز پڑھا، قبلہ پچھم سائڈ تھا اور آپ پڑھے مثلاً آپ مشرق کی طرف آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز مقبول ہے یا نہیں مقبول ہے؟ جواب جو ہے کیا رہا ہے بھائیو؟ نماز مقبول ہے، اجتہاد آدمی نے کیا، سفر میں تھا، کوئی اور اسے نہیں ملا، پوچھنے والا نہیں ملا، لیکن اب یہ قبلہ معلوم ہو گیا کس طرف، اس کے بعد بھی اگر سابقہ اس طرف جو غلطی کیا تھا مشرق کی طرف پڑھ رہا تھا، پھر اگر مشرق کی طرف وہ مثلاً فجر کی نماز پڑھے یا ظہر کی، تو کیا اس کی مقبول ہے؟ ہرگز مقبول نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ ائمہ تو معذور ہیں، لیکن اب جب حق واضح ہو گیا، دلیلیں تو دلیل کو لے لینی چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، تیسری مثال صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف کی یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، خلافت کی بات آئی، تو اس میں بھی جب آپس میں بات ہونے لگی تو اختلاف ہوا کہ خلیفہ مہاجرین میں سے رہے یا انصار میں سے رہے یا ایسے ہی دونوں میں سے ایک خلیفہ رہے۔ بہرحال یہ مسئلہ پھر حل ہوا، اور حدیث کے روشنی میں کہ خلفاء وہ قریش سے ہوتے ہیں، یہ صحابہ کرام نے جب ذکر کیا تو سب متفق ہوئے، الحمدللہ اختلاف ختم ہوا، انتشار نہیں ہوا۔ ایسا نہیں کہ انصاریوں میں ایک امیر خلیفہ اور یہاں ایک خلیفہ، اور جہاں دو خلیفہ دو امیر رہے تو بھائیوں کبھی بھی وہ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اختلاف اتنا لڑائی جھگڑا بڑھتا ہی رہے گا۔ یہ اختلاف رہا۔ ایسے ہی ایک چوتھی مثال، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو نئے نئے قبائل جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس میں کئی لوگ مرتد ہونے لگے، اور اس میں سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینا منع کیا، کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان سے قتال کیا جائے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی؟ اس کے مخالف تھے کہ کیسے، جب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ ان سے کیسے قتال کر سکتے ہیں؟ بہرحال پھر بعد میں اتفاق ہوا کہ ان سے قتال کرنی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نماز کی طرح ہے، اور جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے تو اس سے ہم قتال کریں گے۔ یہ اتفاق ہوا۔ اچھا، تو یہ مثال، یہ چوتھی مثال۔ اس کے علاوہ اور بھی انفرادی شکل میں بھی اختلاف ہوا، اجتہاد ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچائی گئی تو بہت سے جو فروعی مسائل میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ سنایا۔ آپ نے مثلا دو شخص سفر میں نکلے اور ان کے پاس پانی نہیں تھا تو انہوں نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ابھی بھی اس نماز کا وقت باقی رہا، پانی مل گیا، تو ایک نے اب سوچا کہ ابھی بھی جب وقت باقی ہے اور ہم تیمم کیے تھے اور پانی مل گیا تو ہمیں دوبارہ وضو کر کے پانی سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور دوسرے نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نماز نہیں دہرائی کہا اصبت السنہ، کہ تم نے سنت کے مطابق عمل کیا، اور اس سے کہا لک الاجر مرتین، یعنی تمہارا اجر جو ہے دو ہے، ڈبل اجر ملے گا۔ تو دونوں میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ٹھہرایا غلط، لیکن یہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سنت کے مطابق کیا ہے کہ آدمی دوبارہ نماز کو نہ دہرائے۔ تو یہ ہے چند مثالیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اب یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اختلاف کے وقت ادب کیا ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ آداب صحابہ کرام سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر ہم یہ جو مثالیں گزری ہیں ان کے علاوہ اور بھی جو مثالیں ہیں، ان مثالوں کی روشنی میں یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ صحابہ کرام سب سے پہلے اختلاف سے بچنا چاہتے تھے، اختلاف سے، انتشار سے، افتراق سے وہ بچتے تھے، اختلاف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور ہے، انہوں نے کیا کہا؟ الخلاف شر
انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے اتفاق انہوں نے نہیں کی حج کے متعلق نماز منا میں اس کے متعلق پوری کرنے میں، تو تب بھی انہوں نے مخالفت نہیں کی اور کہا الخلاف شر۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام پہلی بات تو اختلاف سے بچتے تھے، اختلاف انتشار نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اختلاف واقع ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ آپس میں بائیکاٹ، ایک دوسرے پر رد، ایک دوسرے کو غلط ٹھہرانا نہیں، سب سے پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، پھر اس طرح وہ اختلاف زائل ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں الی اللہ سے مراد اللہ کی کتاب، رسول سے مراد آپ کی زندگی میں آپ ہی کے پاس اور آپ کی زندگی کے بعد آپ کی سنت کی طرف۔ تو اس طرح وہ جب قرآن اور حدیث کی بات آ جاتی تھی تو اختلاف وہاں ختم ہو جاتا تھا۔ اس میں بھی بہت سی مثالیں، مثلا طاعون کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ جب لیا صحابہ کرام سے اور کہ ہمیں شام میں داخل ہونا چاہیے، نہیں داخل ہونا چاہیے، پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اذا سمعتم فی ارض فلا تأتوها یا فلا تدخلوا الیہا واذا کنتم فی ارض فلا تخرجوا منها، اگر طاعون جس جگہ ہو، جس سرزمین پر ہو، وہاں آ جائے تو وہاں سے نکلو نہیں، اور اگر کسی اور شہر میں ہے تو اس میں داخل مت ہو۔ تو اس طرح حدیث کی بات آئے تو پھر انہوں نے پورا ارادہ کیا اور انہوں نے رجوع کیا، وہاں سے واپس ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے مثالیں آئیں کہ جدہ یعنی دادی جو ہے کیا اس کا میراث میں حصہ ہے یا نہیں، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر رہے، لیکن سبحان اللہ اس مسئلے میں کہا کہ نہ قرآن کی میں آیت جانتا ہوں کہ تمہارا حق بنتا ہے، نہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں معلوم ہے۔ پھر جب وہ صحابہ کرام نے، المغیرہ ابن شعبہ نے اور محمد ابن مسلمہ نے ذکر کیا تو پھر انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، اختلاف فوراً ختم ہوا۔ تو سبحان اللہ، فردوہ الی اللہ والرسول، اس میں صحابہ کرام سب سے آگے رہتے تھے، پیش رہتے تھے، اللہ اور رسول کی بات آ جاتی تھی تو اختلاف ختم۔ اور یہ ہم سبھی کو ایسے ہی چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو، کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی، نص واضح ہے تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، اور جہاں اختلاف یا کہیے نص میں دونوں کا احتمال ہے، یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، تو وہاں ہم تشنیع اور شدت سے انکار نہ کریں۔ شافعی رحمہ اللہ اور شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ اور بھی اہل علم کیا کہتے ہیں کلامنا صواب يحتمل الخطأ وکلام غیرنا خطأ يحتمل الصواب، کہ ہمارا جو کلام ہے، ہمارا جو اجتہاد ہے یہ صحیح ہے یعنی ہمارے نزدیک، لیکن ممکن ہے غلط ہو، اور ہمارا جو مخالف ہے اس کا کلام غلط ہے یعنی ہمارے نزدیک، لیکن ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو۔ تو اس طرح یہ ہونے چاہیے۔ افسوس کے ساتھ اس میں کچھ ایسے طلبہ علم جوش میں آ کر کبھی حدیثیں مثلا پڑھنے لگے اور ان کے نزدیک کبھی حدیث کی روشنی میں یہی قول صحیح ہے، جبکہ اس مسئلے میں اور بھی حدیثیں ہیں، اور اہل علم کے جس طرح کچھ اور اس میں فقہ اور استنباط کیا ہے، فوراً تشنیع کرنے لگتے ہیں اور مبتدع کہنے لگتے ہیں، جبکہ یہاں احتیاط ہونے چاہیے۔ اہل علم ایک ہی حدیث سے کبھی ایک ہی حدیث ایک ہوتی ہے اور ایک ہی حدیث سے دو مسئلہ ظاہر کرتے ہیں، یا کہیے ایک کہتا ہے کہ جائز ہے اور دوسرا مثلا کہتا ہے کہ یہ مثلا غیر جائز ہے، اور استدلال ایک ہی ہے، حدیث ایک ہے، تو اس میں یہ ذرا وسعت ہونی چاہیے۔ تیسرا ادھر یہ ہے اس کے آداب میں سے کہ بہت سے فروعی مسائل میں، اور جس کے بھی میں وضاحت کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا، جس طرح کہ صلو فی بنی قریظہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اختلاف کے وقت بھی کہ صحابہ کرام ادب کا اسلامی ادب کا خیال کرتے تھے، جارحانہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، اور ایسے ہی سامنے والے کی تنقیص نہیں کرتے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ صحابہ کرام کے متعلق اب ہمارا جو واجب ہے ایسے مسائل میں، تو خلاصہ کلام اتنی بات
बातों का कहने का, चलिए हमने मिसालें जिक्र की और उसकी किस्में बयान की, लेकिन अब रही बात हमारे और आपके लिए ये मौजू किस तरह मुफीद हो, हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ ये जिक्र कर रहा हूँ। पहली बात, अगर ये उसूल में बुनियादी उमूर में इख्तिलाफ है तो जाहिर बात है यहाँ इख्तिलाफ जाहिर करनी चाहिए। यहाँ अब मुजामला की गुंजाइश नहीं है कि हम भी सही आप भी सही। जहाँ हक वाज़ेह है, बुनियादी उमूर हैं, अकाइद के मसले मसाइल हैं, और कुरान और अहादीथ अहले इल्म का इज्मा, अइम्मा अर्बआ, सलफ़ सालिहीन, तो यहाँ अब एक सफ़ेद और काला यही एहतिमाल है। तो आप हक पर साबित रहें और दूसरे वाले से मुखालफत करें, लेकिन अदब के साथ, और वो साबित करें कि वो गलत है और उस गलती को तस्लीम नहीं करें कि वो हक है। अब दूसरी बात, अगर फुरूई उमूर में इख्तिलाफ है, जहाँ ये भी इम्कान है वो भी इम्कान है, और इसमें अहले इल्म के अक़वाल कई हैं, इस्तिदलाल मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ इसकी गुंजाइश होनी चाहिए कि हमारा ये कौल हमारे नज़दीक या ऐसे ही उन अहले इल्म के नज़दीक ज़्यादा राजिह है, तो इसको आप इस पर अमल करें और दूसरे को गलत न ठहराएं। लेकिन आम आदमी कैसे समझ सकता है कि इन दोनों अहले इल्म का इन फुरूई मसले में कौन सा हक पर है, कौन हक पर नहीं है। तो यहाँ आपके लिए ये है, अगर अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियत दी है और आप इल्म का एहतिमाम कर रहे हैं, पढ़ते हैं, एकदम जाहिल और आमी नहीं है, तो आपको उन दलीलों पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि कौन से आलिम, उसकी दलील क्या, उसकी दलील क्या, कौन से किसकी दलील अक़वा, उसको ले लें। अब अगर आप आमी है, इतना फर्क नहीं कर सकते हैं, इतनी तमीज नहीं है, तो आपके लिए वो अहले इल्म जिनका मनहज सही है और उसूल में अकाइद में सही और दुरुस्त है, उनमें अब देखें जिसको ज्यादा, जो आलिम इल्मी एतबार से, तकवा के एतबार से ज्यादा है, तो उसके अक़वाल की को आप लें और उसकी अब इस तरह यानी आप तकलीद करें। बारकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। भाई और मोहतरम साथियों, इख्तिलाफ से हमें हमेशा बचना चाहिए, और इख्तिलाफ अगर रहा तो हकीकत में इसमें दीनी भी नुकसान है, दुनियावी भी नुकसान है। दुनियावी नुकसान, आज हम मुसलमान इंतशार के वजह से जहाँ हम अक्सरियत में हैं वहाँ भी पिटे जा रहे हैं, और जहाँ हम अक़लियत में हैं तो जाहिरी बात है और मजीद हम पिटे जा रहे हैं। हर जगह आज दुनिया में ये इस्लाम के खिलाफ तअस्सुब की आवाज बढ़ रही है। आपके सामने ये भी देखें फ्रांस के वाक़यात, अपने यहाँ अपने मुल्क का भी देखें हालात। ऐसे हालात में हमें इंतशार से बचना चाहिए, अहले इल्म की तरफ रुजू करना चाहिए। इसमें हम समझ रहे हैं कि कम से कम नुकसान कम है, हर जगह फायदा नहीं देखे कि फायदा किसमें है, कभी कभी ये भी देखना पड़ता है नुकसान किसमें कम है, तो उसमें भी हमें मुत्तफिक हो जाना चाहिए और हमारी आवाज एक हो जानी चाहिए। बारकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। शकरल्लाहु सअयकुम। अल्लाह ताला आप सभी को जज़ाए खैर दे, तो गौर फिक्र और ऐसे ही इंतहाई अदब संजीदगी के साथ सुन रहे थे। संजीदगी के साथ तो माइक भी बंद है, इसकी वजह से मजीद संजीदगी रही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आप सभी को जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फीकुम। और अल्लाह ताला हम सभी को इल्म नाफ़िअ अता करे और हम सभी को अपने मुस्तकीम चलाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व जज़ल्लाहु अल मशाइख। अख़ुस्सु बिश्शुक्रि। फिर से मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने शेख, अपने उस्ताद मोहतरम मक़सूद साहब, जो अपने दर्स में शामिल रहे, और उनसे यकीनन मैं अदब के साथ कहूँगा कि अगर कुछ इसमें और हिदायत हैं तो ज़रूर पेश करें। बारकल्लाहु फीकुम और जज़ाकुमुल्लाह। और शेख मोहम्मद क़मर मुनीर साहब भी हाजिर हो गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।